زندگی کو ہم شروع نہیں کرتے اور نہ ہی ہم ختم کرتے. کوئی آج تک سائنسدان یہ سمجھ نہیں سکے کہ زندگی شروع کیسے ہو جاتی. ایک ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے سپرم نطفہ، 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ. اس سے اتنا بڑا انسان کیسے وجود میں آتا ہے؟ وہ دیکھنے کیسے لگ جاتا ہے، وہ سننے کیسے لگ جاتا ہے، وہ سوچنے کیسے لگ جاتا ہے. ایک اندر کا جہان ہے وہ کیسے آباد ہو جاتا ہے. جذبات کا ایک طوفان ہے، کہیں نفرت، کہیں محبت، کہیں انتقام، کہیں درگزر، کہیں جنگ و جدال، کہیں امن و صلح. ایک ہی تغمہ. یوں آنکھ پھرتی ہے تو نفرت کی پڑتی ہے، کوئی کسی سے جھگڑا ہے. ایسے نظر پھرتی ہے بیٹے پر تو وہی آنکھ محبت میں تبدیل ہو جاتی. وہی آنکھ ماں پر پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت اس سے نکلتی. باپ پہ پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت نکلتی. بیوی پر پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت. اتنے نظام کیسے بن جاتے ہیں 1/20 ملی میٹر پانی سے؟ اتنے بڑے نظام کون بناتا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، ان بادلوں میں پانی کون بھرتا ہے؟ کون سے ایسے مشینیں لگی ہوئی ہیں جو اس میں پانی بھرتی ہیں؟ پھر اس کو زمین پر کیسے اتارا جاتا ہے اور کون اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس میں باغات، پھل پھول، غلے، یہ کون نکالتا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ مَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو. سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک درخت پیدا کرنا بیج کے بغیر، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پھل لگا کے دکھا دو. الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ کر رہا ہو؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو لاہور والے کہتے نہیں ہے تو اللہ ہی. پھر اللہ کہتا پھر مجھے چھوڑ کے کدھر دفع ہو رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، مجھے مانتے بھی ہو اور میری باتوں کا انکار بھی کرتے. سارے بیٹھے ہوئے، کوئی تاجر، کوئی کسی قسم کی تجارت، کوئی نوکری، کوئی پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں سر آپ کو نہیں، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. اور میرا اللہ کہتا ہے نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ سارے کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. تو اس ساری کائنات کو میرے اللہ نے بنایا ہے، کچھ نہیں تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ نہیں تھا. ففتقناہما، ہم نے پھاڑا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، دھماکہ ہوا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے. انتم، ابھی میں نے سورت پڑھی، انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ تم تو ایک پھونک سے اڑ جاتے ہو، آسمان تک آج تک کوئی نظر نہیں پہنچی. بناہا، اکیلے تیرے اللہ نے بنایا. رفع سمکہا، اس کی چھت کو اونچا کیا. فسواہا، اسے برابر کیا. دوسری جگہ کہتا ہے حل تری من فطور، کبھی دیکھو تو صحیح، کوئی دیکھو نا، یہ چھوٹا سا ہال ہے، اس میں 2 پلر لگے ہوئے، ادھر دیواریں ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا آسمان ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی تم دیکھ بھی نہیں سکتے، آسمان ہی نہیں دیکھا. تو جب پلر نہ ہو تو چھت ایسے ہو جانی چاہیے یا دراڑ پیدا ہونی چاہیے. تو اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، کوئی دکھاؤ کمی. ثم ارجع البصر کرتین، دوربینیں لگاؤ، بار بار دیکھو، ساری زندگی دیکھتے رہو، کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری آنکھ ناکام لوٹے گی، تیرے رب کی تخلیق میں عیب نہیں دکھا سکتی. رفع سمکہا فسواہا وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا. اغطش کہتے ہیں تاریک ہو جانا، گہری رات. تو بجلیوں نے اندھیرے کی نعمت سے محروم کر دیا، چاند ستاروں سے محروم کر دیا. ہم دیہاتی لوگ ہیں، بچپن میں بجلی نہیں ہوتی تھی، گرمی میں باہر لیٹتے تھے، ایسا سجا ہوا آسمان ہوتا تھا ستاروں سے، اور 14ویں کا چاند ایک الگ نظارہ پیش کرتا تھا. تو اغطش لیلہا، سیاہ کر دیا، اور اسی سیاہی میں سے اخرج ضحاہا، روشنی کو لے کے آ گیا. یہ تو اندھیرا کہاں چلا گیا؟ اور پھر جب اندھیرا آیا روشنی کہاں چلی گئی؟ ایک ہی جگہ میں 2 مختلف
اللہ تعالیٰ صورتیں بنا رہا ہے، روز دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ اور تو کرو یہ کہاں سے آ گئی رات، یہ ابھی دن کہاں چھپ گیا ہے، کل ادھر سے کیسے نکلے گا۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مجھے بتاؤ ازمیر ٹاؤن والو، اگر میں اس رات کو کھڑا کر دوں، جانے نہ دوں، کب تک؟ قیامت تک، تو چند مہینوں میں سب انشاءاللہ فریز پڑے ہوں گے۔ یہاں صرف وہ چکن فریز نہیں پڑا ہوگا، طارق جمیل بھی فریز پڑا ہوگا، مفتی احمد علی صاحب بھی فریز پڑے ہوں گے، سب ڈیڈ باڈیز۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، ہے کوئی اللہ کے سوا جو روشنی سورج کو لائے؟ وہ کچھ سنو تو صحیح، رات کا وقت ہے نا، تو رات کو نظر تو آتا نہیں، تو اس کے لحاظ سے فرمایا افلا تسمعون۔ سبحان اللہ، کیا قرآن کا حسن ہے۔ اب آگے دیکھنا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں سورج کو وسط آسمان میں کھڑا کر دوں، کب تک؟ قیامت تک، تو سارے انشاءاللہ مچھلی کے وہ پکوڑے بن کے ازمیر ٹاؤن بھرا پڑا ہوگا، 7 بر اعظم بھرے پڑے ہوں گے، سب پکوڑے جانور کھائیں گے، اللہ پر جانور ہی ساڑھے نال ہی ختم ہو جاون گے۔ تو اللہ کہتا من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، کون ہے جو رات لائے گا، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کر سکو۔ اب کہتا ہے افلا تبصرون، سبحان اللہ، تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہاں کیا کہا؟ افلا تسمعون، کیونکہ رات کو تو نظر نہیں آتا، اب بجلیوں کا زمانہ تو نہیں تھا نا، تو اللہ کہتا افلا تسمعون، سنو تو صحیح بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ دن چڑھ گیا، دیکھ رہے ہیں، تو اب کہتا ہے افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو کہ کون یہ سارا کارخانہ چلا رہا ہے، کون؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالہا انہارا، اس میں دریا کس نے بہائے، وجعل لہا رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے، وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی صرف 3% ہے، 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر اللہ اس حاجز یعنی ایک رکاوٹ، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کا امر، اے نہیں کہ اللہ نے کداں پا دیتی ہیں، میٹھا ایدے ہو جاوے تو کوڑا ایدے ہو جاوے، نہیں، امر ہے، وجعل بین البحرین حاجزا، اگر میرا اللہ یہ امر واپس لے لے، ایک قطرہ میٹھا پانی 7 بر اعظم میں کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہم اللہ، پھر تکبر کی آواز ہے، اے اللہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا۔ قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، باقی کتابیں ہیں، وہ لکھوائی گئیں، اللہ نے بولی نہیں، لکھوائی ہیں، ساری مٹ گئیں۔ قرآن اللہ نے بولا، اللہ کی ذات سے نکلا، کلام ہے، پھر کتاب ہے، لکھی گئی، تو یہ نہیں مٹ سکتا، چونکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، وہ مٹ نہیں سکتی۔ تو بولنے والا، اب مجھے بولتا سن رہے ہو نا کہ میرا لہجہ اونچا ہو رہا ہے، کہیں نیچے ہو رہا ہے، کہیں پست ہو رہا ہے، کہیں تیز ہو رہا ہے، یہ کلام اللہ بھی ایسا ہی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ایسا نہیں ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں تکبر ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے میرے سوا بنانے والا، یہ کہ تو میں نے جاندہ نہیں میں کون ہاں، بول دینا تھوڑے جنہوں نے روح نکلن دے، بس پیچھے تو مٹی دا ڈھیر ہونا ہے، اور تو کی ہونا۔ تو قرآن میں لہجے ہیں یہاں، اے اللہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے قلیلا ما، یہاں شکوہ آ جاتا ہے، یہاں تکبر نہیں، یہاں شکوہ ہے، قلیلا ما تذکرون، تسی تھوڑے ہی ہو جڑے میں نے یاد کر دے۔ سبحان اللہ، ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے عربی پڑھنے والے بھی قرآن کے لہجوں کو نہیں سمجھتے، چونکہ انہیں عربی ماحول نہیں ملتا، اور عربی بولنے والا لہجہ وہ کتاب سے تو نہیں آتا، وہ تو اہل قوم، اہل زبان کے ساتھ مل کے سمجھ میں آتا ہے، ویسے تھوڑے سمجھ آتا۔ تو قرآن کا جو حسن ہے، انداز خطاب، اس سے ہم محروم، اب تو عرب بھی محروم ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ کہ کس لہجے میں قرآن بول رہا ہے۔ یہ سارے پنجابی پٹھانوں نے جا کر ان کی عربی تباہ کر دی۔ وہ میرے سامنے ایک عرب، مدینے کی بات ہے، بتا رہا تھا، کہنا تھا امشی علی راسک، سیدھا چلے جاؤ، اسے کہہ رہا ہے امشی سیدھا،
میں کو تیرا بیڑا غرق جاوے، یہ تسی عربی نہیں بولنی تو ساڑا کی حال ہوئے ان سے سیدھا۔ عربی ایک حسین گلاب کا پھول ہزاروں پھولوں میں ہو تو الگ نظر آئے گا نا، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام یہ لاکھوں کروڑوں کلاموں میں ہو تو نمایاں نظر آئے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تکبر ہے لہجے میں، اور تکبر صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے زمین کو بچھونا بنایا میرے سوا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو کیل بنا کے کس نے کاٹا تیرے رب کے سوا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا تیرے رب کے سوا؟ ایسے لہجے کا پتہ چل رہا ہو تو بات اندر جاتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں مولی جاوید کیا بات ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی گڑبڑ ہے، میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، تو میں صحت کا پوچھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کیا بات ہے، میں تعریف کر رہا ہوں، مولی جاوید کیا بات، میں نے لہجہ ہی بدلا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں گے کہ میں تعریف کر رہا ہوں۔ جب میں پوچھوں گا کیا بات ہے تو کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھ رہا ہوں، وہ کیا ٹھیک ہے، تو یہ ہے کاٹا۔ اس طرح قرآن ہے اللہ کا، یہ لہجے سمجھ میں نہ آئیں تو اس کی لذت سے آدمی محروم ہے، اللہ کی قسم۔ ساری زندگی قرآن پڑھاتے ہیں لیکن چونکہ عربی ماحول نہیں اور عربی کا وہ مستوی، وہ لیول نہیں جس پر جا کر قرآن اپنے چہرہ انور سے پردہ اٹھائے۔ ہم اس باغ میں ہیں جس کے حسن کی انتہا نہیں، لیکن ہماری آنکھیں کوئی نہیں، ہمیں نظر کچھ نہیں آتی۔